کہ اگر اس کے اندر آپ دھاگا بھی ڈال دیتے ہیں نا، عموماً یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس میں سے آپ دھاگا بھی گزار دیتے ہیں تو یہ باہر سے وہ دھاگا تمہیں صاف شفاف مل جاتا ہے۔ دیکھو شیشے کی وہ طرح اللہ، ہاں جی، ایسا روشن چمکدار ہوتا ہے پودے پہ۔ ہاں سبحان اللہ، یہ کیسی کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں آج۔ جا کے تحقیق کر لیں، اگر غلط نکل آئے تو پھر مجھے بتانا آ کے کہ یہ غلط نکلا ہے۔ غلط نے بھی پھٹی توڑ کے کہیے ابھی خون معاف، غلط آئے تو غلط کام میں خون معاف آ رہا ہے، کوئی کام میں کہو بھئی دلیل آ جائے گی میں اس کو مانوں گا، یہ تو بات ہوئی، دلیل آ جائے میں سر کٹوا دوں گا، یہ کیا بات ہوئی؟ سر کیوں کٹوائے گا بھائی؟ سر کو جھکا لے، میں اطاعت کر مان لے۔ ہاں جی، اگر تحقیق صحیح نہیں کی تو پھر دعوت ہڈ درمی دے نال مرنا، مننا نہیں۔ مولانا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، باتیں ہوتی ہیں، جس نے نہیں سنی ہوئی اس کے لیے تو اجنبی بات ہے۔ ہاں جی، یہ سمندروں میں، سمندروں کے تہوں کے اندر ہی ہوتے ہیں جی، اور عموماً یہ کھارے پانیوں میں ہوتے ہیں، ہاں میٹھے پانیوں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ بحرین کا علاقہ یہ مشہور ہے مرجان کے والے سے، یہاں سے مرجان حاصل ہوتا ہے، اور یہ بات محقق اور مفسر قرآن حافظ عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اپنی تفسیر القرآن میں، اور اس کو نوٹ کیا حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں۔ بھونگیا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایسے اٹکل پچو ہے، یہ تیر رکھے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہے کہ تحقیق پہلے نہیں کھلی آپ کے لیے، تو اجنبی چیز تھی، کفری چیز تھی۔ لوگوں کی ویسے ایک فطرت ہے، الناس اعداء بما جہلوا، جس سے جاہل ہوتے ہیں نا اس کے دشمن ہوتے ہیں، جس سے نہ واقف ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا، واقعی تو سنتے ساتھ ہی فوراً کیا دیں گے، اس کا رسپانس دیں گے، سخت رد عمل، آپ آستے سخت رد عمل کا اظہار کریں گے، بجائے اس کی خاموشی سے اس کے بارے میں تحقیق پہلے کر لیں، تحقیق کر لیں پھر اس کے بارے میں بولیں۔ اچھا تو یہ بات تو نہیں ہوگی لیکن حقیقت پہ معمول ہے، اسی طرح ہے یہ دیکھو نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم تو اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دیکھو سیب کے اندر کیسے موتی پیدا کرتا ہے، کیسے ایک پودے کے اوپر کھاری اور میٹھے پانیوں کے اندر مرجان اگا دیتا ہے اس کو۔ وہ تم نے جو نہروں کے اوپر مومن دیکھے چھوٹے چھوٹے سی، وہ نہیں، بڑی بڑی سیپیاں ہوتی ہیں، وہ ختم ہوگی نا، جب آپ نے دیکھی وہ ختم ہو چکی ہوگی۔ سیپی ایک زندہ چیز ہے، گوشت والی، خون والی چیز ہے، یقینی آتا تمہیں یوٹیوب جا کھول کے دے نہیں، گوگل کر کے دے نہیں۔ عجیب گل ہے کہ استاد تے دوبار نہیں ہوتا، بابے گوگل تے رن بہت دوبار ہے۔ شیخ گوگل انہوں نے بغا کے لیا، ہاں ہاں، اس کو چیرا جاتا ہے، گوشت اور خون میں سے اس کو تلاش کیا جاتا ہے کہ موتی کہاں پہ ہے، کہاں پہ چھپایا اس نے۔ ہاں موتی کہاں پہ ہے اس کا، اور ہر ایک سیب ضروری نہیں کہ اس کے اندر موتی موجود ہو۔ غوطہ خور آج بھی گہرے سمندروں میں اترے ہیں، اترتے ہیں موتی تلاش کرنے کے لیے۔ یہی عجیب کہنے بات لگا کرتے ہو تھا، بھائی، پھر تراکی سیکھ لیں پھر لوگوں کا اس کے اوپر ملکوں کا باقاعدہ جن کے سمندروں میں یہ ذخیرے موجود ہیں، ان کا تو یہ ایک سمجھ رہے کہ ایک قسم کی تجارت کی چیز ہے، جیسے کسی جگہ سے سونا نکل آئے، ہوں دیکھو ابھی یہ مٹی سونا پیدا کر دی، نہیں بھائی، اللہ نے پیدا کیا ہوا اس کے اندر، جیسے بھی پیدا کیا، لوہا پیدا کیا، جیسے پیدا کر دی، کیا کیا چیز، پیٹرول، ڈیزل، اور زمین کیا کیا پر چیز نکلنا پیدا ہے۔ کر دی۔ اللہ نے دیکھو
پانی کی طرح ہی ہے، تھوڑی سی رنگت مختلف ہوئی تو وہ کیا بن گیا، وہ ڈیزل بن گیا، پٹرول بن گیا۔ سر یہ فارمولہ نہیں بتاتا کہ اس کی چیز کو اس کے یہ چیز پانی کا فارمولہ یہ سونے کا چاندی کا وہ فارمولہ نہیں؟ اگر اللہ کے بندے اگر سونے چاندی کا فارمولہ ہوتا نا تو پھر فیکٹریاں ہوتی، آج ہم نے فیکٹریاں لگا کے سونا ہی بنایا جانا، امیر ہو جانا تھا۔ ادھر ان کے نا جو واٹر پمپ نہیں ہوتا یہ واٹر انہوں نے لگوائی تو نا ٹینکی میں ساری سونا واقعہ دن چھوٹے چھوٹے زرنال واقعہ دن میں سونا نکلا۔ اللہ نے زمین بھری ہوئی ہے خدا نے، بڑا کچھ رکھ لیا۔ اچھا تو بات لمبی ہوتے جا رہی ہے، لولو اور مرجان کا پتہ چل گیا، چلو فبی ای آلاء ربکما تکذبان وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اسی کی ہیں الجوارو کشتیاں، اور اسی کے ہیں الجواری جہاز، مانا کرو جہاز، المنشآت بادبان اونچے کیے ہوئے، المنشآت بادبان اونچے کیے ہوئے۔ پرانے وقتوں میں جب انجن کے بغیر جہاز چلتے تھے، بڑے بڑے بحری جہاز کیسے چلتے تھے، تکنیک تھی اس کے چلنے کی پردے کہ بڑے بڑے مضبوط بانسوں کے ذریعہ سے اور مضبوط لوہے کے ذریعے سے اس کو اونچا کیا ہوا ہوتا، مضبوط پلروں سے، ٹھیک ہے، اور مختلف جگہ پہ وہ اسی طرح کے ستون کھڑے کر کے، بانس کھڑے کر کے ان کو مضبوطی سے گاڑ کے ان کے ساتھ تکنیک کے ساتھ کپڑا تانا جاتا تھا، بڑے بڑے کپڑے، اور جس طرف کا رخ کرنا ہوتا وہ بادبان ان کو آگے بڑھنے میں، ہوا کے آگے بڑھنے میں مدد دیتے، ایسی تکنیک سے ان کو لگایا جاتا، کپڑے کے وہ بادبان ہوتے تھے۔ تو جب رکنا ہوتا ان بادبانوں کو چرخی گھما کے سمیٹ دیا جاتا، گھمایا اس کو سمیٹ دیا، جہاز کیا ہو گیا، لنگر انداز، یہ ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ، اسی کے ہیں جہاز، المنشآت اونچے بادبانوں والے، فی البحری سمندروں میں، کل اعلامی پہاڑوں جیسے، ابھی یہ آلاء ربکما تکذبان کل من علیہا فان، ہر ایک جو بھی ہے اس زمین پہ اس دھرتی پہ فانی ختم ہونے والا ہے، وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا، وجہ ربی کا، تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلالی، جو شان والا ہے، والاکرامی، اور عزت والا ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان یسألہ، وہ پوچھے گا اس سے، یسألہ مانگتے ہیں اس سے، یسألہ مانگتے ہیں اس سے، من جو بھی ہے فی السماوات، آسمانوں میں، مخلوقات، والارض، اور جو زمین میں، اسی کے ہی خزانے سے آتا ہے، اگرچہ وہ بل واسطہ مانگے یا بلا واسطہ مانگے، جیسے بھی مانگے، ہندو مانگے وہ اپنے بدھ سے مانگ رہا ہوتا ہے، دیتا کون ہے، اللہ دیتا ہے، ہر ایک وہ اللہ ہی سے مانگ رہا ہے، کل یومن، ہر ایک روز، ہوا وہ اللہ، فی شان، ایک نئی حالت میں ہے، تنوین تنکیر کی وجہ سے، نکرہ جو تنوین ہے اس تنوین کی وجہ سے ہم نے کیا ایک نئی حالت میں، ہر روز اس کی نئی حالت ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، زمین کے اوپر امور ہوتے ہیں انجام دینے کے، حکم احکام ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں رد ہے یہودیوں کا جو خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو 7ویں دن ہفتے والے دن سبت میں کیا کیا، آرام کیا، کیونکہ وہ تھک گیا تھا۔ اس کی تو ہر روز نئی حالت ہوتی ہے، ہر آن ہر لمحہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، عن قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے جنوں انسانوں کی دو بھاری جماعتوں، ہم تم سے ہی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے لیے عن قریب فارغ ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے پاس اب ٹائم نہیں ہے، مصروف ہے، مشغول ہے؟ نہیں، یہ ایک محاوراتی جملہ ہے،
جیسا کہ عموماً ہم ہر زبان میں استعمال کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں کھلو جا میں ویلا ہو کے پھر کر دیں. ہم ویلا نہیں ہم ویلا, لیکن اللہ کے تو اسپیشل ایک ٹائم ہوتا ہے گیا جڑا مقرر کیتا ہے, اس ٹائم تے تینوں آگے پوچھاں گا, این موقع تے تینوں پوچھاں گا. ایسے ہی اردو کے اندر محاورہ استعمال ہوتا ہے اس کا, عربی میں بھی یہی محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ میں فرصت کے لمحے میں بات کروں گا تم سے. تو یہ مطلب نہیں اب فرصت نہیں ہے, فرصت ہے فرصت ہے, لیکن جو وقت مقرر کیا ہوا ہے نا اسی پر ہی. ہاں اسی پر ہم کریں گے. خاص صرف تمہارا حساب ہی ہوگا, خاص صرف تمہارا حساب ہوگا, اس وقت کوئی اور کام نہیں ہوگا. کبھی یہ اعلیٰ دیوان یا معاشر الجن والانس, اے جن و انس کی جماعتیں, ان استطعتم اگر تمہاری طاقت میں ہے, ان تنفذوا کہ تم نکل جاؤ من اقطار السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے اطراف سے, کناروں سے, فانفذوا تو تم نکل جاؤ. اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ تم, اگر تمہاری بس میں تمہاری طاقت میں ہے. لا تنفذون نہیں تم نکلو گے بھاگو گے, الا بسلطان مگر غلبے کے ساتھ, کسی دلیل کے ساتھ. کون سی دلیل؟ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی دلیل, کوئی اجازت نامہ ملے تو تب تو نکل سکتے ہو, مگر نہ نکل نہیں سکتے بغیر اللہ کی اجازت. جتنا مرضی اونچا اڑنا ہے کہتے کاکا اڑ لے, آنا تو ساڑھے کو اڑ لے جنہ کو اڑتا ہے. ساڑھی اجازت تو بغیر کتے جائیں گا, ساڑھیاں نظراں تو نہیں اوجل ہو سکتا, ساڑھے تو کیویں لک سکتا, چھپ نہیں سکتا, نکل کے بقا کتے نکلتا ہے. یہ بے بسی انتہا درجے کی, جتنی مرضی طاقتیں ہم حاصل کر لیں, ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی کر لیں, جن اپنی طاقت لے آئے, انسان اپنے ہتھیار لاؤ, لشکر پوری تیاری سے آ جائے, زور لگا لیں کہ اللہ کی زمین سے باہر نکل جائیں, اس آسمان کا رستہ ہی پہلا آسمان کراس کر جائیں, ان کے بس میں نہیں ہے. وہاں پر تو یہ ہوتا ہے پہلا آسمان کھٹکھٹایا دروازہ, جبریل نے پوچھا کون؟ کہا جبریل. کہا جبریل تمہارے ساتھ کون ہے؟ کسی اور کو ساتھ تو نہیں لائے؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا پوچھا کیا ان کو آنے کی اجازت ہے یا اپنی ہے؟ کہا اجازت دی گئی ہے, حکم دیا گیا. یہ روایت میں موجود ہے لفظ. کیا ان کو بلایا گیا یا خود آئے؟ کہا بلایا گیا. اچھا پھر آ جاؤ دوبارہ. آسمان ایک ٹھوس چیز ہے, دروازوں والا ہے, دروازے ہیں اس کے, رستے ہیں اس کے, آتے جاتے ہیں فرشتے, دن رات میں یہ سلسلے چلتے ہیں. اس کا دروازے ہیں, دروازہ نہیں دروازے ہیں کئی آنے جانے کے. جس طرح کہ ایک حدیث میں جو سورہ فاتحہ کی فضیلت میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے, تو آواز آئی آسمان سے نا, اوپر سے آواز آئی, بہت تیز آواز تھی. تو اوپر دیکھا آپ نے, جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو معلوم ہے یہ کس طرح کی بات؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. فرمایا کہ آسمان کا آج وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھولا گیا. اب وہ کہتا ہوں ٹھوس چیز تھا یا ہوا دا ہی ہوتا دروازے, ہوا سے لگے ہوئے ہیں, ٹھوس چیز ہوتی ہے, عمارت ہوتی ہے کوئی. آسمان کے دروازے ہیں, تم نہیں پہنچ سکتے. یہاں پر تو حال یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بھیجا کہ جا بھی میرے نبی کو لے کے آ, اسپیشل سواری لے کے بھیجا ہے, اس کے بھی اندر داخل کرنے سے پہلے, بلکہ جو آتا جاتا ہے جبریل خود اس کا بھی پہلے پوچھا, ہاں بھی شناخت پہلے کرواؤ کون ہو. تم کیا سمجھتے ہو؟ ایسے ہی ایویں کوئی دین ہوئے گا تو آسمان لب جائے گا تو بڑھ جاؤ گے اندر, واہ بھائی واہ ہے. اللہ بسلطان, اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کی اجازت نامے کے بغیر تم نہیں نکل سکتے. ایک معنی یہ بھی ہے جہاں بھی جاؤ گے ہمیں ہی پاؤ گے.
لا تنفذون الا بسلطان، نہیں تم بھاگ سکو گے، نکل سکو گے مگر اللہ کی سلطنت میں، مگر اللہ کی سلطنت میں ہی، جہاں جاؤ گے بھاگو گے اللہ کی سلطنت ہی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا، چھوڑ دیا جائے گا تم دونوں پہ اس دن شُوَاظٌ شعلہ من نار، آگ کا ونحاس اور دھواں، فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، وہ گلابی ہوگا، کالدہان، سرخ چمڑے کی طرح، جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے ایسا وہ گلابی گلابی ہو جائے گا، نیلا نہ رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن لا يُسْأَلُ، نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، اس کے گناہ کے بارے میں، انسان والا جانن، انسان کو اور نہ کسی جن کو، یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ گناہ تم نے کیا ہے یا نہیں کیا بتاؤ۔ قسم اٹھاؤ اس بات پہ، یہ باتیں نہیں ہوں گی، فیصلے ہوں گے، بس فیصلے ہوں گے اس دن۔ لایا جائے گا مزید تدبیر کے لیے، مومن معلوم ہے، مومن معلوم ہے، کافر معلوم ہے، لائنیں لگ گئی ہیں، حساب کس چیز کا ہے؟ نامہ اعمال پکڑانے ہیں، رزلٹ اناؤنس ہونا ہے، سارا کچھ ہو گیا، پرچہ ہو گیا تمہارا، سارا ریکارڈ بن کے کتنے فیصد رزلٹ تم نے حاصل کیا، کامیاب ہوئے ناکام ہوئے ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے جنت میں جانے کا، وہ معیار، وہ نمبر حاصل کیے تم نے یا نہیں کیے؟ نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ سورہ القاریہ میں ذکر کیا اللہ نے، جس کا نیکیوں کا ترازو وہ کیا ہو گیا، بھاری ہو گیا، وہ تو کامیاب جنت میں یا نعمتوں میں، اور جس کا ہلکا ہو گیا نیکیوں کا ترازو وہ جہنم میں ہے، حاویہ میں، امہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حاویہ۔ تو یہ رزلٹ کا دن ہے، یہ پوچھ گچھ کا دن نہیں ہے۔ تو جب پوچھا جائے گا، قرآن میں ہے پوچھا جائے گا، حدیث میں بھی یہ پوچھا جائے گا، تو مومن سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں جس مومن سے پوچھا بھی جائے گا تو مطلب اس کا پوچھے جانے کا مطلب یہ ہوگا، جس طرح کہ ایک حدیث میں ذکر ہے، مولانا ایک حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز ایک بندے کو بلائیں گے اور اپنے قریب کریں گے، ادھر قریب کر کے اس کو ایسے جیسے کوئی بندہ اپنے کسی قریبی اور پیارے کو کوئی بات کرنے کے لیے ایسے کر دیتا ہے، اس کو نیچے بتا بھائی فلاں گناہ تم نے کیا ہے نا، بندہ پیڑا جب منہ کر دی ہوں جھوٹ تو نہیں نا مار سکتا ہے، کیویں بچے گا؟ تو کہے گا ہاں اللہ فلاں موقع تے جڑا کہ وہ کام کیتا ہے، وہ بے ایمانی کی ہے، فلاں جگہ اے غلط کام کیتا ہے، یاد ہے ہاں اقرار کرتا جائے، بڑے گناہ کا اقرار کر دیں، ہوں لگے گا کہ میں ڈبن والا، بس میں جی تو ڈبن والا ہی ہوں تینوں یہاں لاگے کرنا سی، لیکن اس ٹائم ہی انجدا ہونا، کیفیت بھی ایسی تاری ہونی، گھبراہٹ کا دن، خوف کا دن، نبی بھی کمبدے پے نے، ڈردے پے نے، پتہ نہیں کی بنے گا، کہ اللہ نے حساب کر دینا۔ تو اللہ کہیں گے جا موجہ مار، میں جن تیرے گناہ تو دسے ہیں نا، تو منے نے، تو سارے میں نیکیاں جو بدلتے، جا جنت چلا جا، جنت چلا جا، موجہ مار۔ بندہ کہے گا یا اللہ ہور بھی ہے نے، میں ہور دس دا فلاں فلاں بھی میرے گناہ ہے نے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آیا؟ یہ لا یسأل عن ذنبہ، پوچھا نہیں جائے گا، یہاں پہ ذکر کیا پوچھا نہیں جائے گا، تو مومن سے ایسا سوال جواب ہوگا، اور کافر کو لائنوں میں لگایا جائے گا، کس لیے؟ ذلیل کرنے کے لیے۔ ہاں دس بھائی کھڑے ہو جاؤ، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، لینا چلا گیا الگ الگ اجر قاتل ایک لین چلا گیا، ٹھیک ہے؟ زانی جرے نے، شراب خور لینا، اپنی علیحدہ علیحدہ بناؤ لینا، فرشتے مار مار کے تیرے لینا سیدھیاں کرا دیں،
سر صاحب بڑا کام مار مار کے پہلے فرشتے اور لانا سے ذلیل کرنا ہے. اللہ ہمیں ان کے اندر نہ کر دے. زندہ بھی رکھے ایمان پہ اور خاتمہ بھی ایمان کے اوپر ہو. تو ان کو پہلے لائنیں سیدھی کروائی جائیں گی اور اس کے بعد اگلا کام کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب کا کیا پوچھا جائے گا؟ ہاں بھائی اے پاپیا اے تو گناہ کیتے نے, اے کم کیتا ہے, اے ظلم کیتا ہے, اے قتل کیتے نے, دنیا تے بڑا تو بنیا پھردا سی, چلو اینو کھچ کے لے دو, سٹو اینو لے جا کے القیا فی جہنم, سٹو لے جا کے جہنم دے وچ, اٹھا الٹا کر کے لے جاؤ اینو, چہرے تے بال گھسیٹ دیا لے کے جاؤ, اینو پتہ لگے. سورہ ملک میں فرمایا نا ہاتھوں کے بل چلے گا, اپنے چہرے کے بل الٹا الٹا چلے گا, الٹا. یہ سورہ ملک میں اللہ نے ذکر کیا. یہ مختلف حالتیں ہوں گی ذلت کی, کافر کی ذلت کی. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ تو مومن سے پوچھا جائے گا اس کے اکرام کے لیے, یہ مطلب یہ نکلا. اور کافر سے پوچھا جائے گا اس کی تذلیل اور اہانت کے لیے. یہ پوچھنا وہ والا پوچھنا نہیں ہوگا کہ مقدمہ سنا جائے اور پھر فیصلہ دیا جائے, یہ ایسا نہیں ہوگا. بس چٹ پٹ میں سارے کام. فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبہ اس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان کو اور نہ کسی جن کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس ہوگا کیا پھر؟ مجرموں کا کیسے پتہ چلے گا؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ مجرم پہچانے جائیں گے بسیماہم اپنی علامت اور شناخت سے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي پکڑے جائیں گے اپنے پیشانی کے بالوں سے, وَالْأَقْدَامِ اور قدموں سے, ایسے پکڑ کے ایسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم شکر ادا کرو کہ تم جنت میں چلے گئے, جہنم سے بچ گئے, یہ اللہ کی نعمت ہے. هَذِهِ جہنم التي یہ ہے وہ جہنم يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ جس کو مجرم جھٹلاتے ہیں. تو بھئی وہ منظرنامہ اللہ نے آج بیان کیا تاکہ اس کو پڑھ کے لوگ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. یطوفون بینہا یہ لوگ مجرم چکر کاٹیں گے بینہا اس جہنم کے درمیان, وبین حمیم آن اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کر لے وقفہ کر لے مولانا.